السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سچ۔ میں ہوں جمال یعقوب جعفری۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہیں۔ ناظرین، ہر پاکستانی، ہر پاکستان کا رہنے والا اپنے گھر میں محفوظ محسوس کرتا ہے۔ وہ اس لیے محسوس کرتا ہے کیونکہ ہماری جو فوج ہے، افواج پاکستان، وہ ہمارے بارڈرز پہ کھڑی ہے، پاکستان کے دفاع کے لیے کھڑی ہے، اور ہم سب محفوظ ہیں۔ اس لیے محفوظ ہیں کیونکہ وہ کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے، پیچھے نہیں ہٹتے۔ ناظرین، ڈیفنس ڈے، یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے، اور وہ اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ ان فوجیوں کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے کہ جنہوں نے 65 کی جنگ میں جب ہمارے دشمن نے ہمارا بارڈر پار کرنے کی کوشش کی تو کسی بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹے اور دشمن کو ایک قدم بھی آگے بڑھنے نہ دیا۔ ناظرین، یہی فوج ہے جس کے لیے 6 ستمبر منایا جاتا ہے، اور ہر پاکستانی اپنی افواج کے ساتھ، افواج پاکستان کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہے جیسے 65 کی جنگ میں کھڑا تھا۔ ناظرین، نشان حیدر سب سے بڑا فوجی اعزاز مانا جاتا ہے، کیونکہ جو انسان حیدر کرار کی توقعات پر پورا اتر جائے اس کو یہ نشان دے دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ عام نشان نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے اور جو سب سے بہادری کا کام کرتا ہے اس کو یہ اعزاز دیا جاتا ہے۔ ناظرین، لاس نائک محفوظ شہید بھی ان میں سے ایک شہید ہیں کہ جنہیں نشان حیدر سے نوازا گیا، نشان حیدر ملا۔ ناظرین، آج ہم لوگ جو اپنی ایپیسوڈ ہیں اس کو ہم لوگ لاس نائک محفوظ شہید کے نام کرتے ہیں کہ جب وہ دشمن کے علاقے میں گھسے تو شدید گولہ باری اور فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ لاس نائک شہید تو نہیں ہوئے لیکن زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب گر پڑے تو دھرتی ماں پکار اٹھی کہ محفوظ اٹھ کہ خدا کی مدد تیرے ساتھ ہے، محفوظ اٹھ کہ زور حیدر تیرے پاس ہے، محفوظ اٹھ کہ تیرا فرض ابھی باقی ہے، دھرتی ماں کا قرض ابھی باقی ہے۔ محفوظ اٹھتا ہے اور چشم فلک دیکھتی ہے کہ ایک مرد آہن نے دشمن کے مورچے میں گھس کر اس کی گردن کو دبوچ لیا، حتیٰ کہ شہید کی روح پرواز کر جاتی ہے، لیکن شہید کی روح سے صرف یہی صدا آتی ہے کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ ناظرین، آج کی یہ ایپیسوڈ، آج کے یہ الفاظ لاس نائک محفوظ شہید نشان حیدر کے نام۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا۔ علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں۔ چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا۔ علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں،
ناظرین ہم لوگ لاس نائک محفوظ شہید نشان حیدر کے گاؤں میں موجود ہیں اور ان کے مزار پہ بھی ہیں، تو ان کے جو گاؤں والے ہیں، جو گاؤں میں رہنے والے ہیں، ان ساروں سے پوچھیں گے جن سے ان کے تعلقات تھے، جن کے ساتھ وہ رہے پلے بڑے، کہ کیسی وہ شخصیت کے مالک تھے، کس طریقے سے وہ یہاں رہتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اس گاؤں کے لیے، جس گاؤں میں وہ رہے، اس کے لیے یہ آنر کی بات ہے کہ وہ ان سارے لوگوں کے بیچ میں رہے پلے بڑے۔ السلام علیکم جی، اپنا تعارف کرائیں گے؟ جی راجہ محبوب۔ اچھا جی، راجہ صاحب مجھے یہ بتائیں جی کہ آپ کے تو وہ ساتھی تھے شاید بچپن کے؟ آپ مجھ سے تھوڑے سے بڑے تھے۔ اچھا، تھوڑے سے بڑے تھے، تو کیسا پاتے تھے آپ ان کو ایز اے شخصیت اگر دیکھا جائے؟ شخصیت تو بہت عادل عزیز تھے اور بہت اچھی گفتار تھی ان کی، بہت اچھا ان کا تعاون کا مطلب ہے کہ انداز تھا، وہ ان کا جوانی کا ٹائم تھا۔ تو میرے لیے ایک اور فخر کی بات ہے کہ سب سے پہلے جب وہ آرمی انہوں نے جوائن کی تو میرے والد صاحب صوبے دار تھے اس وقت 15 پنجاب میں، تو یہ اسی میں اپنا ٹریننگ کے بعد جو ہے نا پوسٹ ہو کے گئے۔ اچھا اچھا، آپ کے والد صاحب کے پاس ہی گئے، تو والد صاحب کو تو سب کچھ پتا ہوگا، تو کیا بتاتے تھے والد صاحب کہ کیسا ان کا مزاج تھا، کیا جو ریجیمنٹ تھی اس میں ان کا کیا بیہیویئر ہوتا تھا اور کیا جذبہ وہ رکھتے تھے؟ ایکچولی الحمدللہ وہ ایک بہت مطلب ہے کہ گبرو جوان تھے، گبرو جوان تھے اور کھیلوں میں مطلب ہے ان کا دلچسپی تھی، وہ لیتے تھے، اور باقی جو ان کی پرفارمنس تھی آرمی میں وہ ایکسیلنٹ تھی، کوآپریٹیو تھی، اور مطلب ہے کہ بہت سارے جو ہے نا وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ اپنی کردار سے اپنے اعمال سے وہ قابل فخر ہوتا ہے کسی لیے، بالکل۔ تو وہ اس لیے وہ 15 پنجاب میں وہ قابل فخر تھے سب کے لیے۔ اچھا اچھا اچھا، تو مطلب پہلے سے یہ جذبہ دکھائی دیتا تھا جب یہاں پہ تھے گاؤں میں؟ میں نے ان کے کزن سے بھی یہ بات پوچھی کہ آپ تو کیونکہ دوستوں میں آ جاتے ہیں، ان کے کلوز لوگوں میں سے آتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ کیا وہ جب گاؤں میں ہوتے تھے، یہاں پہ ہوتے تھے، تو کیا کہتے تھے کہ میں بس شہید ہونا چاہتا ہوں، یا میں فوج میں جانا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں؟ ظاہر ہے وہ جب یہی جذبہ تھا جس جذبے کے ساتھ وہ انہوں نے آرمی جوائن کی تھی، ٹھیک ہے، کہ بھئی میں آرمی میں سروس کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھئی وہ ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد مطلب یہی جس طرح ہمارا گاؤں میں ہوتا ہے کہ بھئی ہم کوئی لیول کھیل ہوتے ہیں، ہماری کبڈی جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ مشہور ہے، ٹھیک ہو گیا، زبردست، اس میں بھی وہ مطلب ہے کیسریا بالکل، وہ تو مشہور ہے جی۔ کیسریا کرتے تھے، اور جب وہ کوئی پوچھتا ہو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں آرمی میں جانا چاہتا ہوں اور پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ یہی جذبہ تھا کہ بھئی اگر کبھی موقع ہوا تو اگر ملک کے لیے قربان ہوا تو میں وہ قربانی بھی دوں گا۔ تو بچے جو ہیں اب یہاں پہ، اب محفوظ شہید کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن جو اب جنریشن ہے، جو بچے ہیں آپ کے گاؤں کے یا جوان ہیں، ان میں آپ وہی جذبہ دیکھتے ہیں جو آپ کسی وقت میں محفوظ شہید میں دیکھتے تھے؟ بالکل وہی جذبہ ہے، ان میں بھی وہی جذبہ ہے کہ ہم بھی پاکستان کی خدمت کریں اور کسی طرح پر نام پیدا کریں۔ اچھا چلیں، بہت شکریہ جناب۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سخاوت حسین صاحب، جو کہ لاس نائک محفوظ شہید نشان حیدر کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ ان کا بچپن کا وقت کیسا گزرا، گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے، کیسے وقت گزارتے تھے۔ ان سے یہ بھی جانیں گے کہ وہ جو ریلیشن ہوتا ہے، وہ جو بانڈنگ ہوتی ہے فیملیز کے بیچ میں ہوتی ہے، وہ ان معاملات میں کیسے تھے۔ یعنی چلیں ملک کے ساتھ تو ان کی ایسی بانڈنگ رہی کہ ان کو نشان حیدر بھی ملا اور انہوں نے اپنی جان تک قربان کر دی، لیکن وہ جو فیملی بانڈ تھا وہ کیسا ہوتا ہے؟ کیسے ہیں جی آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، تو بتانا چاہیں گے کہ کیسے تھے، بچپن کیسا گزرا محفوظ صاحب کا؟ محفوظ مجھ سے تقریباً 4 سال بڑا تھا۔ اچھا، وہ ہم گٹھے کھیلتے تھے، گٹھے جاتے تھے اچھا اسکول میں، پہلی کلاس میں تھا، وہ چوتھی میں تھی۔ اچھا، ہم اسکول گٹھے جاتے، وہ جوان، شروع سے جوان مرد تھا، مطلب بہادر تھا، طاقتور تھا۔ بچپن میں شیطانیاں کرتے تھے؟ مطلب ہے کہ شیطانی اسی سے کرتے تھے جو اس کے ساتھ کرتا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، خود شیطان نہیں تھا، لیکن جو اگر اس کے ساتھ لگاتا تھا منہ، پھر اس کو مزہ بھی دکھا دیتا تھا کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، تو جب مطلب ایک یہ تو بڑی ایک سعادت کی بات ہے، ایک بڑا مرتبہ ہے کہ شہادت ملی ان کو، اور جب وہ فوج میں گئے، جب جنگ کے لیے جا رہے تھے تو پہلے تو آئے ہوں گے؟ یہ جنگ میں یہ چھٹی آیا ہوا تھا، اچھا، اس کی شادی ہونے والی تھی۔ اچھا اچھا اچھا، 17 تاریخ کو ان کو ریکال کیا گیا ہے، یہ 17 تاریخ کو گئے ہیں۔ اچھا، جب گئے ہیں انہوں نے، جیسے پھر آگے ہم نے سنا ہے نا، ہم نے دیکھا نہیں ہے جی جی، کہ جب گئے نا ان کو بتایا گیا کہ آگے 43 پنجاب جو کیپچر ہو گیا، انڈیا نے کیپچر کر لیا ہے،
تو اس کو چھڑانا ہے. اچھا یہ تقریباً 80 آدمی تھا اچھا جو مطلب پوری یونٹ جا رہی تھی، لیکن ان کو رستے کا پتہ نہیں تھا اچھا رستہ آگے کیسے ہے. ان کے تقریباً 25 آدمی رستے میں شہید ہو گئے تھے چلتے ہی، کیونکہ گہری کھانیاں تھی، پتہ نہیں تھا ان کو. اچھا یہ پھر مطلب ہے گئے آگے، انہوں نے دیکھا جب یہ ہم پر اٹیک کر رہے ہیں تو وہ جگہ ہم نے دیکھی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ آدمی کو کھڑا کر کے نا ان کی ٹانگوں کے نیچے سے بیریر نکال دیے اپنے گنوں کے ان پر فائر کرنے کے لیے. جب یہ فائر کریں گے جوابی تو ان کے اپنے بندے مریں گے. انہوں نے یہ ٹیکٹ کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا اچھا ہم بھی پاکستانی ہیں، کوئی ایسے نہیں ہے. اچھا اچھا یہ انہوں نے پھر کرالنگ کرتے ہوئے بیک سائڈ پر جا کے ان کو اٹیک کیا. اچھا صحیح صحیح صحیح. تو مطلب جب یہاں سے آئے، یہاں سے گئے وہ، تو کیا جذبہ تھا، کیا دیکھتے تھے ان کے اندر؟ وہ یہی کہتا تھا آپ دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں. میں کہ یار کیا کرتے ہیں؟ مل کے گئے تھے ساروں کو؟ سب کو مل کے جب آتا تھا تو ایک ایک گھر جاتا تھا. یہ نہیں کہتا کہ مجھے ناراض ہے یا راضی ہے. اچھا ساروں سے ملتے، سارے رشتہ دار خوش؟ کوئی یہ نہیں تھا اگر اسے گھر والے کسی سے ناراض ہیں تو ناراض ہیں، وہ نہیں کسی سے ناراض ہوتا تھا. وہ کہتا تھا ناراضگی کیا کرنی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، ہنس کھیل کے گزارو، مت ٹھیک ناراض ہو جاؤ. اچھا اچھا وہ سامنے میں کئی دفعہ اگر ہو جاتا ہے نا گھر میں تو والدین کہیں یار وہ ہم ان سے بولتے نہیں، کہتے ہیں آپ نہیں بولتے میں بولتا ہوں. وہ مجھ سے بولتے ہیں میں ان سے بولتا ہوں. اچھا یعنی مطلب نیچر بھی بڑے مزے کی، مزاحیہ تھے یا؟ مزہ ہی آتا. اچھا 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 اچھا. تو بس یہاں سے جب گئے تو وہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ جذبہ نظر آ رہا ہے ان کے بیچ میں؟ اس کو یہی کہہ رہا تھا جس وقت بھی کہتا ہوا نا، کہتا تھا دعا کرے کہ میں ادھر شہید ہو جاؤں. دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن پاک نے فرمایا نا کہ ایک وائس شخصیت ہوگی کہ جگہ ارمان کرے گی کہ اللہ مجھے دوبارہ پیش ہے میں پھر شہید ہوں. ورنہ نہ کوئی ولی، نہ بزرگ، نہ کوئی اولیاء، کوئی بھی نہیں کہے گا دوبارہ زندگی کے لیے. لیکن ایک شہید کہے گا کہ مجھے دوبارہ بھیجو، میں دوبارہ لڑوں پھر واپس آپ کے پاس آؤں. یہی ان کا تو وہ چیز آپ کو ان کے بیچ میں دکھائی گئی. چلیں تھینک یو سو مچ جی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ناظرین جیسا کہ آپ نے جانا کہ جو محفوظ شہید ہیں نشان حیدر، ان کے کزن چچا زاد بھائی سے ہم بات کر رہے تھے، اور ان کے بچپن کی، ان کا جو تعلقات تھے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، ہم نے وہ جانے وہ کیسے تھے. جب وہ گھر آتے تھے تو سارے گاؤں کو، ہر رشتہ دار کے گھر جاتے تھے، ان کو ملتے تھے. اور ایک یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ نیچر میں ہوتی تھی کہ وہ ہر دل عزیز تھے. اور جب یہاں پہ آئے تو، اور سیکنڈلی یہ تھا کہ ان نے جو بتایا کہ جب وہ جا رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں، ان کے دل میں وہی جذبہ تھا کہ میں شاید جاؤں تو میں شہید ہو جاؤں. بس یہ ارمان لے کر وہ گئے، اور پھر ایسے وہ آگے بڑھے کہ وہ نشان حیدر لے کر آئے. اسی کے ساتھ ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ محمد عرفان صاحب، جو کہ جن کا تعلق لاس نائک محفوظ شہید سے بہت پرانا ہے، کیونکہ وہ ان کے گاؤں کے بھی ہیں. اور یہ ہمیں بتا رہے تھے جب ان سے بات ہوئی پہلے آف دا کیمپ، تو یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ بہت چھوٹے تھے جب وہ شہید ہوئے، لیکن ان کو ابھی بھی وہ ساری میموریز جو ہیں وہ یاد ہیں. اس کے علاوہ وہ ہمیں جو قبر جہاں سے شفٹ ہوئی، تھوڑا سا قبر کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ وہ پرانی قبر جو تھی جب اس کو شفٹ کرنے لگے تو کیا واقعات ہوئے. کیسے ہیں جی آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اپنا تعارف سب سے پہلے تو ہم نے آپ کا تعارف کرا ہی دیا ہے. آپ سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ کیسے تھے، آپ نے کیسا پایا؟ چھوٹے سے تھے ان کو لاس نائک؟ تقریباً 5 سال کا تھا جب یہ شہید ہوئے. اچھا جی. تو ہم نے تو ان کی جو متعلق سنا تو بڑوں سے سنا ہے. ٹھیک ہے. یہی سنا کہ بہت دلیر ہیں ماشاءاللہ، اور بہت پرجوش نوجوان تھے اور بہت بہادر تھے. اچھا. اور ان کی بہادری کے بہت سے واقعات جو ہمارے علاقے میں وہ بھی ہم نے سنے تھے، تو اس سے اندازہ ہوتا تھا، ان کی صحت سے بھی اندازہ ہوتا کہ ماشاءاللہ تن و من نوجوان تھے. بالکل بالکل. اور اسی لیے انہوں نے اپنی جان بھی جان آفرین کے سپرد کر دی اللہ پاک کے رستے میں. اور مجھے فخر ہے کہ میری زندگی قابل فخر لمحات میں سے یہ بھی ہے کہ میں بھی اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جن سے جہاں سے یہ تھے. ان کا مزار مبارک ہے، اور ان کے وجود کی بابرکات سے ہم جو مستفید ہیں میں بھی ان میں شامل ہوں. وہ جو قبر تھی پرانی، جب اس کو پھر سے کھودا گیا اور پھر سے دفنایا گیا، وہ بتائیں کہ وہ کیا سینیریو تھا؟ ایک اور خوبصورت بات ہے، یہ جب ان کے 2003 میں ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی، مہربان خان صاحب اللہ ان کو رحمت کرے، تو کیونکہ وہ قبر جگہ اسی طرح پڑی ہوئی تھی، ان کو دفن کیا گیا. ان کو میں بھی ادھر تھا جب ان کو مٹی صاف کی گئی،
اور اس طرح سے پھر خوشبو بھی آئی. اور دوسرا ایک اور یہ ہوا کہ جو چادر ہوتی ہے پھولوں کی اور کچھ چادریں تھیں جو کہ کلیوں کی ہوتی ہیں وہ بھی اس وقت کی اس مٹی میں موجود تھی. جو اس ٹائم پہ ڈالی تھیں. وہ بھی موجود تھی. اور جب یہ نکالی اور جب ان کو دوبارہ دفن کر کے وہ مٹی ڈالی گئی تو وہ چادریں دوبارہ ان کے ساتھ مٹی میں شامل. تو وہ بالکل فریش تھیں, ویسے ہی تھیں. بہت شکریہ جی آپ کے قیمتی وقت کا, قیمتی رائے کا. آپ نے اتنی اچھی باتیں بتائیں, اور اسپیشلی یہ جو قبر والی بات تھی کہ واپس سے جب کھودا گیا تو پھر اس کے اندر وہی جو فلاورز تھے, وہ سارا نظام جو تھا جس طریقے سے ڈالا گیا تھا ایک زمانے پہلے, وہ ویسے کے ویسے وہیں پہ موجود تھے. اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ جو بھائی ہیں, جو ان کے بھتیجے ہیں, انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ لوگ تبرکات سمجھ کے لے کر جا رہے تھے, توڑ کے ان پھولوں کو لے کر جا رہے تھے, اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے, اس لیے کہ ایک زمانے پہلے ان پھولوں کو ڈالا گیا, دفنایا گیا, اور سٹل وہ فریش ہیں. تو یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں لاس نائک محفوظ شہید نشان حیدر کے بھتیجے اسد معروف صاحب. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کے والد صاحب ان کو کیا بتاتے تھے, کہ ان کے جو چاچو تھے ان کا مزاج کیسا تھا, وہ کیا باتیں کرتے تھے. اور وہ واقعہ بھی سنیں گے جو کہ بہت مشہور ہے, جس کے بارے میں سارے گاؤں جو ہے, گاؤں والے جو ہیں وہ گواہ ہیں کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی جانیں گے کہ یہ ہمیں بتا رہے تھے آف دا کیم کہ ان کے دادا ابو ان کو کچھ واقعات بتایا کرتے تھے, تو ہم ان سے وہ بھی جانیں گے, آپ کو بھی بتائیں گے کہ وہ کیا واقعات تھے. کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ جی, آپ نے اپنا وقت دیا ہمیں. اچھا اسد بھائی یہ بتائیں گے جی کہ وہ ایک جو واقعہ ہے کہ جب قبر شفٹ کرنے کا کہا گیا فوج کی جانب سے کہ مزار بھی بنانا ہے اور سلامی بھی ہوگی, تو وہ میں ہائی لائٹ بھی نہیں کرنا چاہتا, آپ کی زبانی ہم سننا چاہیں گے, اور جو آپ کے ویورز ہیں وہ بھی یہی چاہیں گے کہ وہ آپ سے سنیں. وہ یوں تھا کہ چاچو شہید ہوئے تھے 18 دسمبر 1971 کو. اچھا جی. اور 19 اور 20 کو 20 کی درمیانی شب کو ان کی پہلی تدفین کی گئی تھی. اچھا. اس وقت جو میرے والد صاحب ہیں محمد معروف, ٹھیک ہو گیا, وہ بی آرمی میں تھے اس وقت, وہ NLI میں تھے, اچھا سیکٹر میں پوسٹڈ تھے وہ. تو ابو چاچو کی تدفین کے 20 سے 25 دن بعد یہاں گھر پہنچے. تو اس وقت تدفین ہو چکی تھی. تو جب ابو پہنچے تو ان دنوں میں CO جو تھے بدلہ پنجاب کے, جو چاچو کی پیرنٹ یونٹ تھی, بدلہ پنجاب کے CO اور کچھ اور آفیسرز آئے یہاں پہ, انہوں نے بتایا کہ جی انشاءاللہ محفوظ کو نشان حیدر کے اعزاز سے نوازا جائے گا. ماشاءاللہ. تو اس کے لیے چونکہ قبر عام قبرستان میں ہے, لہٰذا کوئی ایسا بندوبست کیا جائے کہ قبر کو شفٹ کیا جائے کسی کھلی جگہ پہ, کیونکہ اگر نشان حیدر کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے اور اس اعزاز سے محفوظ شہید کو نوازا جاتا ہے تو ہر سال یوم دفاع کے موقع پر یہاں پہ سلامی ہوگی. چونکہ قبر عام قبرستان میں ہے تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا یہاں پہ سلامی دینا. تو تقریباً 6 ماہ اور 23 دن کے بعد قبر کو دوبارہ کھودا گیا. جمعے کا دن تھا. تو ہم نے اپنے والد صاحب سے یہ سنا ہے کہ 22 جون کا دن تھا, جمعے والے دن انتہائی گرمی کے موسم میں, جو ہی جمعے کی نماز کے بعد ہم قبرستان پہ پہنچے قبر کھودنے کی غرض سے, تو بادل کا ایک ٹکڑا ہمارے قبرستان پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور وہاں سے ہلکی ہلکی بوندا بندی شروع ہو گئی. اور جو ہی ہم نے قبر کی مٹی ہٹائی اور پہلی پڑی ہٹائی تو اندر سے اتنی پیاری خوشبو آئی. ابو کہتے نہ اس سے پہلے کبھی زندگی میں ایسی خوشبو کو ہم نے محسوس کیا اور نہ اس کے بعد ہمیں نصیب ہوئی. خیر تابوت کو نکالا گیا باہر. تابوت کو نکالا گیا تو ابو کہتے مجھے کسی بندے نے آ کے بتایا کہ تابوت سے کچھ خون کے قطرے باہر چرپائی پہ, بالکل تازے خون کے قطرے. اچھا. تو ابو کہتے ہیں میں نے گھر سے پلیٹ ایک منگوائی, تو جہاں سے وہ قطرے وہ جو خون کے قطرے نکل رہے تھے وہاں پہ نیچے رکھی, کچھ 6 یا 7 قطرے خون کے اس پلیٹ میں گزرے, وہ اس پلیٹ میں گرے. اور اس کے بعد میں نے قاری صاحب سے ریکویسٹ کی کہ چونکہ جب میرے بھائی کی پہلی تدفین ہوئی تو اس وقت میں یہاں پہ موجود نہیں تھا, میں نے اپنے بھائی کا دیدار نہیں کیا, تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھائی کا چہرہ دیکھ لوں. پہلے تو قاری صاحب نے, جو ہمارے میر عالم صاحب تھے, انہوں نے اس چیز پہ انکار کیا. خیر ابو نے تھوڑا ضد پہ ان سے ریکویسٹ کیا کہ جی پلیز مجھے دیکھنے دے, میرا بھائی ایک ہی بھائی تھا, کیونکہ ابو اور چاچو 2 ہی بھائی تھے اور ان میں کوئی اتنا زیادہ ایج ڈفرینس بھی نہیں تھا.
تو خیر قاری صاحب نے بہت اٹیچمنٹ تھی ان کی آپس میں، تو قاری صاحب نے اس شرط پہ اجازت دی ابو کو کہ جو آپ دیکھیں گے وہ آپ نے کسی سے شیئر نہیں کرنا، کیونکہ 6 ماہ کے بعد دوبارہ ہم نے ڈیڈ باڈی نکالی ہے قبرستان سے، تو آپ نے یہ کسی سے شیئرنگ نہیں کرنی، آپ دیکھ لیں۔ تو ابو کہتے ہیں جب تابوت کا پھٹا ہٹایا گیا اور میری پہلی نگاہ پڑی محفوظ کے چہرے پہ، تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے مجھے میری چیسٹ کو کسی نے پنچ کیا اور میں پیچھے جا کے گرا۔ تو اس وقت جو بھی موجود تھے ابو کے چچا زاد بھائی اور دیگر جو کزن تھے، انہوں نے ابو کو اٹھایا، کھڑا کیا اور ان کو تھوڑی تسلی دی کہ جی حوصلے کے ساتھ آپ آگے ہیں۔ تو ابو کہتے ہیں میں درود شریف پڑھ کے میں نے دوبارہ چہرے کی طرف نگاہ کی، تو اس وقت دیکھ کے تابوت کو بند کر کے دوبارہ تدفین ہوگی۔ قاری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جس نے اس وقت شہید کا جنازہ ادا نہیں کیا وہ ابھی پڑھ سکتا ہے، جنہوں نے پہلے آلریڈی جنازہ پڑھا ہوا ہے شہید کا وہ دوبارہ نہیں پڑھیں گے۔ تو ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ اس وقت جمع ہو گئے جنہوں نے دوبارہ جنازہ ادا کیا، دوبارہ تدفین ہوئی۔ تو میری جو دادی امی تھی شہید کی والدہ، ان کو اس چیز کا علم ہوا کہ محفوظ کے چہرے کو معروف نے دیکھا ہے، ظاہر سی بات ہے بیٹے ہیں، بیٹھے ہیں۔ تو دادی امی نے بہت اصرار شروع کر دیا ابو سے کہ مجھے بتائیں آپ نے کیسے دیکھا۔ تو ابو چونکہ ابو نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا قاری صاحب سے کہ میں یہ چیز شیئر نہیں کروں گا کسی سے، تو ابو کہتے میں تو شروع میں کہتا رہا میں نے ایسے ہی دیکھا جیسے آپ لوگوں نے دیکھا، جیسے اس کی تصویر تھی ایز اٹ از تھا، اسے کوئی مطلب ایز سچ کوئی چینجنگ نہیں آئی۔ تو لیکن ایک دفعہ دادی امی بیمار ہو گئیں بہت زیادہ، ڈاکٹرز نے، کیونکہ دادی امی کو کینسر لاحق ہو گیا تھا، تو ڈاکٹرز نے ان کو لا علاج کر کے گھر بھیج دیا کہ جی ماں جی کی خدمت کریں گھر میں۔ 23 مارچ 1973 کو میری دادی امی کی وفات ہوئی، اور وفات سے چند دن پہلے رات کے کسی پہر میں ابو کہتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے آواز دی۔ چاچو کو نک نیم فوجا، محفوظ نام تھا ان کا، اور دادی امی ان کو فوجا کہہ کے پکارتی تھی۔ تو ابو کہتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے آواز دی کہ معروف میرے پاس آؤ، مجھے بتاؤ کہ تم نے فوجے کو کیسے دیکھا۔ اچھا جی۔ تو ابو کہتے اس وقت تھوڑا سا میں بھی جذباتی ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹرز نے آلریڈی ان کو لا علاج کیا ہوا تھا، تو میں اس وقت مجبوری میں میں نے کہا مائے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے ویسے ہی دیکھا۔ کہتے ہیں دادی امی کہتی ہیں کہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی اپنا اگر آپ نے مجھے یہ نہ بتایا کہ محفوظ کیسے تھا۔ اچھا، اس حالت میں ان کو یہی تھا کہ میں دیکھوں بیٹا کیسا تھا۔ تو ابو کہتے پھر میں مجبوری سے میں نے بتایا انہیں، میں نے کہا ان کی محفوظ کو جب میں نے دیکھا اس کی 1.5 انچ داڑھی بڑی ہوئی تھی، جبکہ چاچو فوج میں رہتے ہوئے بھی کلین شیو کرتے تھے، مونچھیں انہوں نے رکھی تھی لیکن داڑھی شیو کرتے تھے۔ تو ابو کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا انہیں تو ان کی 1.5 انچ داڑھی بڑی ہوئی تھی، ان کی چیسٹ پہ وہ جو پھول اس وقت ڈیڈ باڈی پہ ڈالے گئے تھے وہ ایسے ہی تر و تازہ تھے جیسے ابھی کسی نے پودے سے توڑ کے تو چھاتی پہ آ کے رکھ دیے ہوں۔ تو خون جو تابوت سے باہر نکلا 6 ماہ اور 13 دن آئے کنفرم کہ 6 ماہ اور 13 دن کے بعد دوبارہ قبر کھودی گئی تھی، اور 6 ماہ بعد بھی چاچو کا خون ایسے ہی تازہ تابوت سے باہر نکل رہا تھا جیسے ابھی کسی زندہ انسان کو کٹ لگا ہو۔ تو وہ ایک ہے، اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا قرآن میں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ بلا شبہ شہید زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو، یہ اللہ کی جناب سے کھاتے پیتے بھی ہیں۔ تو وہ ہمارے لیے یہ ایک ایسی مثال تھی جب ہم نے اپنے والد صاحب سے سنا، چونکہ 71 میں چاچو کی شہادت ہوئی اور 88 میں میری ڈیٹ آف برتھ 88 ایئرس کی ہے، اور اس وقت تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب چاچو شہید ہوئے، لیکن جب ہم نے یہ واقعات سنے اپنے والد صاحب سے، اپنے دادا ابو سے، تو میرا اس چیز پہ ایمان تھا کہ کہ جو ہوتا ہے انسان کے ساتھ وہ رب تعالیٰ کی رضا مندی کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ جو شہداء ہیں نو ڈاؤٹ یہ سلیکٹیو لوگ ہوتے ہیں، ان میں اللہ پاک نے ایسی کوئی نہ کوئی خوبی ڈالی ہوتی ہے اور ان کو اٹھانا ہوتا ہے اور لے کر جانا ہوتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک کے یہ سلیکٹیوز لوگ ہوتے ہیں، اللہ پاک نے یہ لوگ چنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ڈے 1 سے ہی ان میں ایک منفرد شخصیت ہوتے ہیں۔ وہ بچپن سے ہی جو چاچو کے دوست ہیں وہ بھی ہمیں جب ملتے ہیں، ابھی تو کافی ایجڈ ہیں وہ ملتے تو ہمیں بتاتے ہیں کہ محفوظ میں ایک خاص چیز تھی جو ہم میں سے کسی میں نہیں تھی۔ وہ کم گو تھے،
संजीदा शख्सियत थी, अच्छा बच्चों के साथ बहुत प्यार करते थे और बड़ों का वो बहुत एहतराम करते थे। हालांकि अब्बू और चाचू के दरमियान 3 साल का गैप था। अच्छा। उसके बावजूद आपके वालिद साहब बड़े थे? मेरे वालिद साहब बड़े थे। मेरे वालिद साहब 3 साल बड़े थे चाचू से। और अब्बू कहते हैं कि महफूज मेरी ऐसी इज़्ज़त करता था जैसे बाप की इज़्ज़त की जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बताएंगे असद भाई, वो आप एक वाक़या बता रहे थे कि जो आपके दादा अब्बू थे, जो दादा थे, वो आपको बताते थे कि वो जो चलते हुए आपने कुछ बताया, तो वो वाक़या अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं। हमारा ईमान है कि शहीद ज़िंदा है। और दादा अब्बू 1 जनवरी 2003 को दादा अब्बू की वफ़ात हुई। और उस जब वफ़ात हुई तो उस वक्त मेरे दादा अब्बू की उम्र थी 99 साल। अच्छा जी। और उस हालत में भी दादा अब्बू माशाल्लाह से हेल्दी थे और उनको एज सच कोई एजड इफेक्ट नहीं था। होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज जो बढ़ती है तो मर्द में कोई भी इंसान उसमें कमज़ोरी आती है, आई साइड वीक हो जाना। और माशाल्लाह दादा अब्बू की नज़र ऐसी थी, वो सुबह और शाम दोनों टाइम चाचू के मज़ार पे जाके 1 सिपारा सुबह पढ़ तिलावत करते थे और 1 सिपारा शाम को। और हमसे अच्छी नज़र थी दादा अब्बू की 99 साल की उम्र में भी रहते हुए। दादा अब्बू कहते हैं कि मैं अक्सर जब रात को शाम को मगरिब की नमाज से पहले मज़ार पे कुरान की तिलावत करके जब मैं घर आ रहा होता हूँ तो मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है। मुझे किसी के पाँव के चलने की सरसराहट महसूस होती है। तो जब मैं दाएं बाएं देखता हूँ अंधेरे में मुझे कोई नज़र नहीं आता। तो एक दफ़ा यूँ हुआ कि दादा अब्बू रात को कब्रिस्तान से शाम को, मतलब सूरज ढलने के बाद कब्रिस्तान से वापस घर आ रहे थे तो उनको कोई चीज़ पाँव किसी चीज़ से टकराया तो वो गिरने लगे। कहते मैं जूँ ही थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि मैं भी गिर जाऊँगा, तो मुझे नहीं पता कि मुझे किसने सहारा दे के दोबारा खड़ा किया और खड़ा करके किसी ने पकड़ के खड़ा किया, गिरने से बचाया। और जब फ़ौरन मैंने दाएं बाएं देखा तो मुझे अंधेरे में कोई बंदा नज़र नहीं आया। तो ये दादा अब्बू बताते थे कि अक्सर ऐसा होता है कि रात को कभी मैं सोते हुए उठूँ, मतलब चहलकदमी के लिए सहन में, तो मुझे महसूस अक्सर ये रात को होता है कि मेरे साथ किसी के चलने की, किसी के पाँव की सरसराहट महसूस होती है। थैंक यू सो मच जी असद साहब, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, इतनी प्यारी बातें बताई। और एक हमारे लिए भी ऑनर की बात है कि एक निशान हैदर की फैमिली के साथ हम लोगों ने बात की, उनके बारे में जाना।